اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے لاسٹ کلاس میں یہ ڈسکشن کی تھی کہ جی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہم کس طریقے سے بنائیں گے، فارمولیٹ کریں گے. اور اسٹریٹجی کے کچھ فیزز ہیں. اسٹریٹجی فارمولیشن ہے، امپلیمنٹیشن ہے اور ایویلویشن ہے. اس کے بارے میں نے بریفلی بتایا تھا کہ جی فارمولیشن میں اس لیے مطلب کوئی ریزن ہوتی ہے کہ میں فارمولیشن کے لیے کی طرف جاؤں. either a business go for inception of a separate a new business, or to abandon a business, or to allocate resources, or to expand its operations. It can be different reasons, or even you can go for merger or joint venture or hostile takeover. Even ایسی situation آپ face کر لو تو in different situations you go for strategy formulation. اچھا، جب اسٹریٹجی فارمولیشن ہوتی ہے تو اس میں جب یہ آپ فارمولیٹ کر لیتے ہو then you go for strategy implementation. You see the annual objectives, your policies, level of motivation of your employees, resources allocations. آپ strategy implementation is a kind of action stage ہوتا ہے، difficult stage ہوتا ہے، mobilization of employees, managers. You see the interpersonal skills which are very crucial, at times critical. Consensus on pursuing goals. آپ دیکھتے ہو جب بھی ہم ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں وہ چھوٹے سے لیول سے، شادی میرج کی یا کسی فیملی فنکشن سے لے کر آپ ایک ملٹی نیشنل کارپوریشن کی یا کسی بھی آرگنائزیشن کی یا ایم این سیز کی آپ اس لیول تک اسٹریٹجی بناتے ہو تو یہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن از ریئلی اے ویری ڈیفیکلٹ جاب. کرٹیکل فیز ہوتا ہے اور اس میں آپ مطلب یہ کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو، تمام ریسورسز کو کمبائن کر کے، موبلائز کر کے، ان کو فوکس کر کے اور کنسنسس ڈیولپ کرنا بڑا اہم ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم ایگری ہوں گے تو ہم ایک اسٹریٹجی کی طرف جائیں گے، کورس آف ایکشن کو فالو کریں گے. اگر ہم ایگری ہی نہ ہو تو ہم ایک کورس آف ایکشن کو فالو کرنا ہمارے لیے ایٹ ٹائمز بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ پریکٹیکل ایک مشاہدے کی بات ہے. دیٹس وائی اٹ از اے ویری کریٹیکل فیز. اسٹریٹجی ایویلویشن تھرڈ فیز ہے. اس میں کیا ہوتا ہے بریفلی؟ اس میں ریویو ہوتا ہے انٹرنل انوائرمنٹ کا، انٹرنل آرگنائزیشن کا، ایکسٹرنل کا، پرفارمنس میجرمنٹ، سم کریکٹیو ایکشنز. کچھ مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹسٹیکلی ڈیٹا آپ لیتے ہو، مطلب اس میں آپ انٹیوشن بھی انوالو ہوتا ہے، آپ کا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا بھی ہوتا ہے، کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو تمام قسم کی ٹیکنیکس کو یوز کر کے آپ اسٹریٹجی کو ایویلویٹ کرتے ہو اور اس کے بیس پہ آپ کیا کرتے ہو؟ آپ دیکھتے ہو کہ اسٹریٹجی کتنی مطلب ساؤنڈ اسٹریٹجی تھی یا اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو کریکٹیو میجرز آپ لے سکتے ہو. فائنل سٹیج ہے اور اس میں آپ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہو، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے یا مطلب آپ نے اس کو امپلیمنٹ کر لیا ہے تو وہ ضروری ہے کہ وہ ٹھیک ہی ہو، بلکہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے. اس میں مطلب یہ حرف آخر نہیں ہوتا اینڈ پرفیکشن نہیں ہوتی اتنی، اور اس کو آپ ٹھیک کرنے کے لیے اور اکارڈنگ ٹو دا سچویشنز اور آل اسٹیک ہولڈرز اور مطلب گراؤنڈ ریالٹیز کے بیس پر آپ ایویلویشن کرتے ہو. نو اور یہ کس قسم کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے، مطلب کس طریقے سے، تو انشاءاللہ یہ آگے چل کے ہم اس کو فردر ڈسکس کریں گے. لیکن اتنا ہی فی الحال انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسپیسیفک سچویشن میں وائبرنٹ کارپوریٹ ورلڈ میں آج کل کے ٹائم میں کہ جہاں پہ آن دا اسپر آف موومنٹ مطلب یہ کہ چینجز ایوالو ہوتی ہیں تو سکسیسفل آرگنائزیشنز اور اسمارٹ آرگنائزیشنز دے ٹیک گو فار اسمارٹ ایکشنز. اور وہ اسمارٹ ایکشنز کیا ہوتے ہیں؟ وہ ان کی سروائیول کے لیے ضروری ہوتے ہیں، لیکن یہی ان کی بیسیکلی وہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو کہ الائن ہوتی ہے اس کے ان کے گول اور ویژن اینڈ مشن کے ساتھ. اب ایک اسٹریٹجک مینیجر کا کیا ٹاسک کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو پیٹر ڈرکر دا مینجمنٹ گرو، پیٹر ڈرکر کہتا ہے the prime task is to think through the overall mission of a business اور ask the question what is your business. آپ کی organizations کا مشن کیا ہے، کرنا کیا چاہتا ہے، کرتا کیا ہے، what your business is doing. So this is important to ask from yourself, from your business, that what I am doing, what is the mission of my business.
اور اسی سے مجھے پھر پتہ چلے گا کہ میں کر کیا رہا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے, کس طرف جا رہا ہوں, واٹ آر مائی پروڈکٹ, مائی سروسز, what is the purpose of my existence. Integrating intuition and analysis. Now, these are two things, intuition and analysis. Intuition نام سے ظاہر ہے کہ اس میں آپ کی مینٹل جو مائنڈ وہ ہے, آپ کی آبزرویشنز, آپ کی تھنکنگ, آپ کی تھاٹس, اور انالیسز آپ کی اسٹیٹسٹیکل پورشنس اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا ہے اس کے بارے میں. یہ کہتا ہے کہ یو ول ہیو ٹو کنیکٹ, انٹیگریٹ یور انٹیوشن انالیسز, بہت چیزیں, آپ کی سکس سینسز, آپ کی آبزرویشنز, آپ کی کوالٹیٹیو جو آپ کی آبزرویشنز ہے اس کو بھی, اور آپ کی کنکریٹ ڈیٹا کے بیس پہ آپ کی یعنی کہ آپ کی جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے, انالیسس ہے, ان دونوں کو اپنے انٹیگریٹ کرنا ہے. ہاؤ the strategic management process attempts to organize quantitative and qualitative information under conditions of uncertainty. No doubt ہم انسرٹینٹی میں ہی کیا کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک سرٹن سچویشن تک پہنچ جائیں اور جو مسٹ ہے یا جو مطلب ایمبیگوٹی ہے وہ کلیئر ہو جائے, اور دس از واٹ اسٹریٹجک مینیجرز آر ڈوئنگ. اس میں کیا ہوتا ہے, attempts to organize quantitative and qualitative information. Qualitative information and quantitative information ہم collect کرتے ہیں, not only we collect these information, we organize it, or a strategic manager organize these information in a very meaningful way. And why? And the sole purpose is to reduce or eliminate the uncertainty. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں گلوبل انٹرنیشنل ایم این سیز کی میں بات کرتا ہوں, 1970s میں گلوبل آئل کا ایک کرائسس آ گیا تھا پوری دنیا میں, جس سے بڑی بڑی جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز دی, دے ور افیکٹڈ. 1970 سے لے کر اس طرح مختلف فیزز میں ڈفرینٹ آ جاتی ہیں. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی کیا کیا مطلب یہ کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی, گلوبل کرائسس, اور مطلب یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ایک بہت بڑی ایک چیلنج امپوز ہو گیا ہے. اور حقیقت ہے دنیا صحیح معنوں میں, ہارورڈ کہتا ہے کہ دنیا ریسیٹ ہو گئی ہے, اور اس نے ون ایئرز میں دنیا کمپلیٹلی ریسیٹ, سائیکولوجیکل اس کی ریپرکشنز, اس کی مطلب کنزیومرز پہ ریپرکشنز, آرگنائزیشنز کی آپریشنز پہ اس کے ریپرکشنز, اس کے ایفیکٹس, اور ہیلتھ انڈسٹریز پر, مطلب یہ کہ ہر جگہ پہ. اچھا آپ دیکھتے ہیں ابھی تو پھر بھی تھوڑی بہت نارملائزیشن کی طرف جا رہی ہے دنیا, یا چل رہا ہے, ایک مطلب سمارٹ لاک ڈاؤن کی ایک اختراع آ گئی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب سے کووڈ آیا مارچ فروری میں, اور مطلب یہ جب سوئنگ پہ گیا, مطلب اس کے جو آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب موو کرنا اور مطلب یہ کہ آپریٹ کرنا یہ بڑا مشکل ہو گیا تھا آرگنائزیشنز کے لیے. اس کا بہت بڑا مطلب یہ کہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا ایک وہ تھا, بلکہ 70 ایئرس کا. تو اینی وے ایسی سچویشنز میں یہ انسرٹینٹیز ہوتی ہیں, اور ایک اسٹریٹجک مینیجر کیا کرتا ہے, اس کا مطلب آرٹ یا کمال یا فن, بیوٹی اس کی یہی ہے اس کے کام کی, کہ وہ انسرٹینٹی سے میں رہتے ہوئے وہ اپنے جو کوانٹیٹیو کوالٹیٹیو انفارمیشنز ہیں اس کو گیدر کر کے ایک میننگ فل فارم میں پریزنٹ کرے, یا انسرٹینٹی کو ریموو کرنے کی کوشش کرے. ہاؤ انٹیوشن بیسڈ آن, ڈیفینیٹلی آپ کی انٹیوشن جس طرح میں نے پہلے کلیئر کر دیا کہ بیسیکلی اٹ امپلائز دا کوالٹیٹیو ایسپیکٹس, اور کوالٹیٹیو جو آپ کی اپروچ ہے, آپ کی تھنکنگ, پاسٹ ایکسپیرینسز, ججمنٹس, فیلنگ, سکس سینس, آبزرویشنز, یہ تمام چیزیں. Useful for decision making, definitely conditions of great uncertainty, conditions with little precedent. میرے ساتھ اذان ہے, ذرا بریک لیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بات یہ کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس, good question. Actually, honestly, since my matlab I have spent 10 years in teaching, and I appreciate questions. You know why? کیونکہ بعض اوقات ایسا ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ questions compel you to think critically, honestly. This is یہ مطلب میں آپ سے بھی کہتا ہوں, questions کو ہمیشہ encourage کریں. as a teacher اگر آپ ہیں تو آپ اس کو encourage کریں, کیونکہ اس سے
کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو کہ آپ کو آپ کے نالج کو ایکسٹینڈ کرنے میں مدد دیتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ کہ آپ کو سمجھنے میں, ڈیبیٹ ٹریگر کرنے میں, ڈسکشن کرنے میں, انڈرسٹینڈ کرنے میں ہم سب کو ایزی فیل ہوتا ہے. اوکے جی, we move ahead. Let's be intuition and judgment. اچھا وہی کنٹینیو ہے, انٹیگریٹنگ انٹیوشن اینڈ انالیسس. انٹیوشن اینڈ ججمنٹ, دیکھیں جی یہ فرسٹ جو سلائڈس چل رہے ہیں, جو لیکچر ہے, اس میں ہمارا یہی ہوتا ہے کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کی نیچر کیا ہے, ہاؤ اٹ ورکس, اینڈ اس کی اوور آل یہ کیا ہے, اس کی لیٹر, اس کا اسپرٹ, اس کا مطلب کانسیپٹ کیا ہے. باقی اس میں تمام چیزیں جو ہیں یہ بذات خود اپنی ذات میں ایک پوری دنیا ہے, پوری اس کے اوپر لیکچرز ہیں, پورے سلائڈز ہیں, اس کے اوپر انشاءاللہ ہم we will discuss, we will I will share articles with you ہر ایک پوائنٹ پہ. تو یہ مطلب چونکہ اورینٹیشن قسم کا فرسٹ لیکچر کنٹینیو ہو رہا ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ کا, تو اس لیے یہ تمام چیزیں ہم اس کو ایز اے جرنلی اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. انٹیوشن اینڈ ججمنٹ, مینجمنٹس ایٹ آل لیولز, انالیسس آر انفلوئنسڈ. اچھا اس میں ایک دو چیزیں ہیں. اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس یہ لوور لیول کا, یا مطلب یہ کہ آرگنائزیشنس کے جو لاسٹ ایئر ہے اس کا کام نہیں ہے. دس از ناٹ دیئر جاب, دس از دا جاب آف ٹاپ مینجمنٹ. یس, ٹاپ مینجمنٹ if required take the consensus or feedback of the lower managers if and when required. However, کام یہ تمام ٹاپ مینیجر کا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کسی بھی لیول پہ آپ کنسلٹ کر سکتے ہو, یہ کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ انٹیوشن اور ججمنٹ کی بات آ جاتی ہے. اوکے جی, اس میں انالیسز ریکوائر ہوتی ہے. انالیٹیکل تھنکنگ اینڈ انٹیوٹیو تھنکنگ کمپلیمنٹ ایچ ادر, یہ بڑی ضروری ہے. آپ صرف, یہ دنیا بھی آج کل یہی کہہ رہی ہے کہ جی صرف اسٹیٹسٹیکل طریقے سے آپ ریسرچ یا کسی بھی پرابلم کا سلوشن وہ آپ کو سفیشینٹ انفارمیشن نہیں دے سکتا. رادر آپ ٹرائنگولیشن, یا مطلب یہ کہ آپ کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو دونوں ٹیکنیکس کو آپ کمبائن کر کے آپ ایک مسئلے کا میرا ایک سوال ہے یہاں پہ, یہ گڈ انفارمیشن لے سکتے ہو. جی سر میرا سوال ہے کہ یہاں پہ ہاں ہاں سر, ٹاپ مینجمنٹ جب انٹیگریشن انالیسس کر رہی ہوتی ہے تو کیا انٹیگریشن انالیسس کو پراپرلی ریکارڈ کرنے کے لیے کیا اس کو انٹیگریشن مینجمنٹ میپنگ کرنی چاہیے سر؟ دیکھیں جی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور یہ آپ نے بڑا اچھی بات کی ہے کہ یہ ٹیکنیکس ہیں اسٹریٹجی ڈیزائن کرنے کے لیے, اور یہ آگے چل کے ہم پوری ڈیٹیل سے پڑھیں گے. جس طرح بیلنس اسکور کارڈ میتھڈ ہے, اب بیلنس اسکور کارڈ میتھڈ جو ہے یہ بھی انالیسس کا ہی ایک طریقہ ہوتا ہے. اس میں آپ اپنی اسٹریٹجیز بناتے ہو, گولز ڈیزائن کرتے ہو, اور مطلب یہ ہے کہ اسی کے مطابق پھر آپ اپنی اسٹریٹجیز ایکسٹینڈ کرتے ہو, اور سپورٹڈ بائی یور فائنینشیل ریسورسز. تو اب یہ آپ نے جو کہا ہے کہ میپنگ کرنی چاہیے یا ضروری ہے, یس, میپنگ از بذات خود ایک اسٹریٹجک ٹول جس کے تھرو آپ میپنگ کر سکتے ہو. آپ کو بڑا کلیئر پتہ چل جاتا ہے کہ جی کہاں پہ کیا سچویشن چل رہی ہے, اور یہ ریکارڈنگ کرنا. لیکن یہ اچھا, یہ اگین پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کس لیول کی اسٹریٹجی ہے اور کس لیول کا ایشو ہے, اور اس کے لیے کون سی اسٹریٹجی چاہیے, اور اس سے اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. اچھا ایک اور چیز بھی میں بتا دوں, آپ نے کوشچن پوچھا ہے فیاض صاحب, تو میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دوں. اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس آئسولیشن میں یو کینٹ ڈو دس. ضروری ہے کہ یہ سٹارٹ ہو آپ کے ویژن سے, what you want to see yourself, your organizations in the coming future, or in the near future, or in the future. What are you doing currently, what are the environmental forces, and what your broader goals, what are your specific objectives, how you will achieve your objectives, through which course of actions, what are alternative strategies, what sort of resources you need, and what sort of financial resources, human resources, and what would be the milestones, the key performance indicators, and how you overall achieve your strategic plan. تو یہ چیزیں بڑی انٹر کنیکٹڈ ہیں. یہ جہاں پہ مس ہوتی ہیں, جہاں پہ لوپ ہولز آتے ہیں, تو کریکٹیو میجرز لینے چاہیے. اسی لیے اٹ از اے ٹف جاب, اور اس کے لیے پھر اور مختلف قسم کے ماڈلز, ٹیکنیکس ہیں, جس طرح بلو اوشن اسٹریٹجی ہے, اور مطلب یہ کہ اس طرح بیلنس اسکور کارڈ میتھڈ ہے, سوٹ انالیسز ہیں, پیسٹ ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ اس پہ بھی ایک سیشن ہم لیں گے. دے آر 16 ٹولز اینڈ ماڈلز.
through which we develop or organizations develop their strategies. Anyway, अच्छा question था. Organizations must monitor events. अच्छा फयाज साहब, होप मैंने आपके क्वेश्चंस को आंसर करने सर की. बिल्कुल बिल्कुल Okay. सर, बिल्कुल आपने मुझे इंटीग्रेटेड वे से बता दिया पूरा, बिल्कुल मैं ठीक समझ है, गया सर. थैंक यू. ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट मॉनिटर इवेंट्स, ये बड़ा अहम है. ऑर्गेनाइजेशंस अच्छा ये भी डिपेंड करता है, एक कंटेक्चुअल बात है कि मॉनिटर द इवेंट्स, ongoing processes, internal and external events, timely changes. देखें, वही ऑर्गेनाइजेशंस कामयाब होती हैं जिनकी हालात पे गहरी नजर होती है. और नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशंस, वही इंडिविजुअल्स कामयाब होते हैं जिनकी हालात पे गहरी नजर होती है. आप में से बाज ऐसे लोग होंगे, मेरी हम में से, आप में से बल्कि, यानी कि इंक्लूडिंग मी, जो कि फोरकास्टिंग करते हैं बिजनेस के वाइज से, डॉलर के रेट्स पे, गोल्ड के रेट्स पे, आने वाले दिनों के रेट्स पे फोरकास्टिंग भी करते हैं, हालात पे नजर भी रखते हैं, सोचते भी हैं, डीप थिंकिंग भी करते हैं. आप में से हर कोई, मतलब हर कोई भी हो सकता है, या काफी ऐसे 13 जो मेरे सामने